نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو خرچ کرو، کوئی خرچ، او نذرتم من نذر، یا نظر مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اے لوگوں، تم جتنا اور جس قسم کا کوئی بھی خرچ کرو، راہ الہی میں خرچ کرو یا دنیا میں خرچ کرو، حرام راستے میں خرچ کرو، حرام مال خرچ کرو یا حلال خرچ کرو، تھوڑا یا بہت خرچ کرو، ریاکاری سے یا اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، ظاہر یا چھپ کر خرچ کرو، فقراء کو تانا اور ایذا سے خرچ کرو یا اس سے پاکی کے ساتھ خرچ کرو، تم جو بھی نظر مانو مال کی یا اعمال کی، جائز یا ناجائز، معین یا غیر معین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے۔ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ ہر قسم کے خرچ کا حساب ہوگا، خواہ وہ مال حرام ہو یا حلال ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو، جیسا کہ اس آیت کے اندر نفقتن کی تعمیم سے معلوم ہوا، وما انفقتم من نفقتن، اور جو تم خرچ کرو، کوئی خرچ۔ تو یہاں پر چونکہ نفقہ عام ہے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے داروں کے خرچ کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کھانا مہمان کو کھلایا جاتا ہے یا ماں باپ کو یا چھوٹے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ قطرہ قطرہ سوال خواہد شد، ذرہ ذرہ حساب خواہد شد، مگر قبر کے اندر صرف ایمان کا حساب ہوگا۔ حشر میں ایمان اور اعمال دونوں کا حساب ہوگا۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امین ہیں، اور ہمارے اعضاء، ہمارا مال وغیرہ، یہ سب اللہ رب العزت کی امانت ہیں، اور امین اور کارگزار سے حساب لیا جاتا ہے۔ مگر جنت کے اندر مومن رب تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، مہمان سے حساب نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے فرمایا کہ یہ حساب ہونا قانون باری تعالیٰ ہے، اور اگر رب چاہے تو بغیر حساب کے بخش دے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سے 70,000 بغیر حساب بخشے جائیں گے۔ قیامت میں جو لوگ مشرکین ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مگر الحمدللہ مسلمانوں کے بہت مددگار ہوں گے۔ اس آیت میں انصار جمع فرما کر بتایا گیا ہے، وما للظالمین من انصار، کہ کل قیامت میں لوگوں کو بہت سے قسم کے مددگار کی ضرورت ہوگی، مگر منکرین کے لیے ان میں سے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دنیا میں ہم سینکڑوں مددگاروں کے ضرورت مند ہیں، پیدائش میں ماں کے، تعلیم و تربیت میں باپ اور استاد کے، کھانے پینے میں کسانوں کے، لباس میں درزی اور بزاز کے۔ جب فانی جسم کے لیے اتنی مددوں کی ضرورت ہے تو باقی رہنے والی روح کے لیے ان سے زیادہ اور مددوں کی ضرورت پڑے گی۔ کسی کی مدد سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، کسی کی مدد سے حساب قبر میں کامیابی ہوگی، کسی کی مدد سے قیامت میں گناہوں کی تخفیف ہوگی، کسی کی مدد سے پل صراط پر آسانی سے گزر ہوگا، کسی کی مدد سے وہاں کی گرمی سے امان حاصل ہوگی۔ سامعین اکرام،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال جو جان عطا فرمائی ہے، جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ اگر ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے جائز مصارف میں استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہتر جزا ملے گی، اور اگر مصارف صحیح نہیں ہیں، ان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا تو اللہ کے یہاں سزا ملے گی۔ خرچ اور نظر کے بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک کے مختلف درجے ہیں۔ جس درجے کی خیرات یا نظر ہوگی وہی درجہ ملے گا۔ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری خیرات اور نظر قبولیت کے کون سے درجے کا استحقاق رکھتی ہے، اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ جان پر خرچ، اولاد پر خرچ، فقراء پر خرچ، مسجد پر خرچ، دینی مدرسے پر خرچ، جہاد پر خرچ، پھر جان پر خرچ، مال کا خرچ، اولاد کا خرچ، پھر جنت کی نیت سے خیرات، جہنم سے بچنے کے لیے خیرات، اور رضائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرات، رضا الہی کے لیے خیرات۔ اگرچہ یہ سب خرچ درست ہیں مگر ان کے درجے مختلف ہیں۔ عقل مند انسان 1 پیسے کی خیرات پر وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے کہ جو بے وقوف لاکھ روپے کی خیرات پر نہیں کر پاتا۔ یہی نظر کا حال ہے، کوئی مال کی نظر مانتا ہے، کوئی اعمال کی نظر مانتا ہے، اور کوئی جان کی نظر مانتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی جنگ احد میں ڈھال بن کر 83 زخم کھائے۔ جب میدان جنگ سے لوٹے تو چہرے سے خون پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ جس مقصد کے لیے میری ماں نے مجھے جنا تھا الحمدللہ میں نے وہ پورا کر دیا۔ بہادروں کی نظر تھی یہ۔ ظالمین یعنی ریاکار، بے موقع خرچ کرنے والے، یا مال خبیث سے خرچ کرنے والے، یا فقراء کو تانا اور ایذا دے کر صدقات باطل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کے صدقات قبول کراتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ درس حاصل ہوا کہ ہم جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ جو نظر مانیں یا جو خرچ کریں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم چھپ کر کریں یا کھلم کھلا خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ہماری رضا کے لیے خرچ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا یا حرام مال خرچ کیا تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالم ہو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔